بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاوید اختر ایک نئی ویڈیو سے امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں آپ جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان سب کی جڑ دراصل حکومت کی خرابی ہے۔ طاقت اور دولت حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قانون حکومت بناتی ہے، انتظام کے سارے اختیارات حکومت کے قبضے میں ہوتے ہیں، پولیس اور فوج کا زور حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ لہٰذا جو خرابی لوگوں کی زندگی میں پھیلتی ہے وہ یا تو خود حکومت کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہے یا اس کی مدد سے پھیلتی ہے، کیونکہ کسی چیز کو پھیلنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو حکومت ہی کے پاس ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے یا کسی اور کی تو نہیں ہے نا۔ یہ انسان جو زمین پر بستے ہیں ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کیا؟ یہ بے شمار اسباب زندگی جن کے بل پر سب انسان جی رہے ہیں، انہیں خدا نے مہیا کیا ہے یا کسی اور نے؟ اگر ان سب سوالات کا جواب یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ زمین اور انسان اور یہ تمام سامان خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مالک تو خدا ہے، ملک خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے، رعایا بھی خدا کی ہے۔ پھر یہ معاملہ کیا کہ اس کا دوسرے اقدار ہوں؟ کیسے ہو گیا؟ خدا کے ملک میں اپنا حکم چلائے کیسے ہوگا؟ خدا کی رعایا پر خدا کے سوا کسی دوسرے کا قانون یا خود رعایا کا اپنا بنایا ہوا قانون جاری ہو تو یہ کیسے صحیح ہوگا؟ ملک کسی کا ہو اور حکم دوسرے کا چلے، مالکیت کسی کی ہو اور مالک کوئی اور ہو دوسرا بن جائے، رعایا کسی کی ہو اور اس پر فرمانبرداری کوئی اور دوسرا کرے، یہ بات آپ کی عقل کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ایسا ہونا تو صحیح نہیں، یہ حق کے خلاف ہوگا۔ اس لیے جہاں کہیں اور جب کہیں ایسا ہوتا ہے تو نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ جس انسانوں کے ہاتھ میں قانون بنانے اور حکم چلانے کے اختیارات آتے ہیں، جیسے ہی انسانوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ کچھ اپنی جہالت کی وجہ سے مجبوراً غلطیاں کرتے ہیں اور کچھ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اقتدار، ظلم اور بے انصافی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اول تو ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ انسانی معاملات کو چلانے کے لیے صحیح قاعدے اور قانون بنا سکیں، اور پھر زیادہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ خدا کے خوف اور خدا کے سامنے جواب دہی سے غافل ہو کر لامحالہ شتر مار بن جاتے ہیں۔ ذرا سی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو انسان خدا سے بے خوف ہو اور جس سے یہ فکر ہو ہی نہیں کہ کسی کو حساب دینا ہو، کس کو حساب دینا ہے، جو اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اب اوپر کوئی نہیں جو مجھ سے پوچھ کرے گا، وہ طاقت اور اختیارات پا کر شتر بیمار بن جاتا ہے، اور کیا بنے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے شخص کے ہاتھ میں جب لوگوں کے رزق کی کنجیاں ہوں، جب لوگوں کی جانیں اور مال کی
اختیارات ہوں تو وہ انصاف کرے گا؟ بالکل نہیں۔ حق مارنے لگے گا، حرام کھانے لگے گا، بندہ خدا کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے سے باز نہیں رہے گا۔ آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص خود بھی سیدھے راستے پر چلے گا اور دوسرے کو بھی سیدھا چلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ہونا عقل کے خلاف ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں، وہ اختیارات پا کر کس قدر ظالم بن جاتے ہیں۔ حکومت کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کے قانون پر ہونی چاہیے۔ انسان پر انسان کی حکومت نہ ہو بلکہ خدا کی حکومت ہو۔ اس حکومت کو چلانے والے خود مالک ملک نہ بنیں بلکہ خدا کو بادشاہ تسلیم کر کے اس کے نائب اور امین کی حیثیت سے کام کریں، اور یہ سمجھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں کہ آخر کار اس امانت کا حساب اس بادشاہ کو دینا ہوگا جو کھلے اور چھپے ہوئے سب کو جانتا ہے۔ حکومت کا قانون اس خدا کی ہدایت پر مبنی ہو جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اور دانائی کا سرچشمہ ہے۔ اس قانون کو بدلنے یا اس میں ترمیم اور تصحیح کرنے کے اختیارات کسی کو نہ ہوں، تاکہ وہ انسانوں کی جہالت اور خود غرضی اور خواہشات کے آڑے نہ آ جائے اور بگاڑ نہ پیدا ہو۔ اسلام کے قانون کو جاری رکھنا ہوگا۔ جو لوگ خدا کو اپنا بادشاہ محض خیالی نہیں بلکہ واقعی بادشاہ تسلیم کر لیں اور اس قانون پر جو خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ایمان لے آئیں، ان سے اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے بادشاہ کے ملک میں اس کا قانون جاری کرنے کے لیے اٹھیں۔ اس کی رعایا میں جو لوگ باغی ہو گئے اور خود مالک ملک بن بیٹھے، ان کا زور توڑ دیں اور اللہ کی رعایا کو دوسروں کی رعایا بننے سے بچائیں۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو برحق مانا نہیں۔ اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ سے یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے، جہاں بھی تم ہو، جس سرزمین میں بھی تمہیں سکونت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو۔ حکومت کے غلط اصولوں کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ حکومت اور اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق آخرت کی ذمہ داری، جواب دہی اور خدا کے عالم غیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حکومت کے معاملات سر انجام دیں۔ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدا کی رعایا کی خدمت کی جائے۔ حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا ان کے اختیارات کے ہاتھ آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا ہے اور بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ بھلا فائدہ ہی کیا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے؟ لہٰذا اس شدید آزمائش کی طرف سے بچیں۔ پہلے اسلام تم کو اس لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ تم کو حکومت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں
پہنچتا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور نفسیاتی خواہشات نہ نکل جائیں، جب تک تم میں اتنی پاک نفسیات پیدا نہ ہو کہ تمہاری لڑائی اپنی ذات یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خلق اللہ کی اصلاح کے لیے ہوں، جب تک تم میں یہ اصلاح مستحکم نہ ہو جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پر ثابت قدمی سے کام کرو۔ یہ نماز اور یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں۔ جس طرح تم دنیا